فرمایا علی سنو اے توبہ درخت ہے کیڑے درخت دا اور چوتھی جیڑی صفت میرے آقا نے بیان فرمایا توبہ درخت ہوئے قیامت والے دیہاڑے جڑے بندے دنیا تے رہ کے انصاف کردے نے نا کی کردے نے انصاف کردے نے فرمایا قیامت والے دیہاڑے اس درخت تھلے ہون گے حضرت علی پاک اور حضرت سیدہ پاک دی شادی علی علی کرن والے اسی بھی علی علی کرنے ساڈے تو بڑا کون ہے علی علی کرن والا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن ثناؤ كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خلق العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ امداد کن رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد گنیا خواجہ معین الدین چشتی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بابا جی بلند درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل انج نہیں جیڑا جیڑا اصحاب اہل بیت منن والا ہے وہ میرے لئے پڑے گا باقیوں نو معافی ہے کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا مصطفیٰ ان کے خدا اصحاب اہل بیت کا مصطفیٰ ان کے خدا اصحاب اہل میری جھولی میں کیوں نہ ہو دو جہاں کی نعمتیں میری جھولی میں کیوں نہ ہو اے دو جہاں کی نعمتیں میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل جیڑا جیڑا نوکر پڑے میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل اللہ دے فضل نال ساڈا عقیدہ احمد رضا والا عقیدہ ہے ساڈے ایک ہاتھ دے اندر اصحاب رسول دا دامن ہے ایک ہاتھ دے اندر آل بیت رسول والے دا دامن ہے ہائی تے اسی کہنے ہیں میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل وہ ساڈے وچ در گھر دا رولا نہیں اسی سارے نو کرا میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل فضل رب سے دو جہاں میں ایک کامیابی پائے گا
اصحاب اہل بیدگاہ جڑا چاہتا ہے اتنے اگلے جہان میں کامیابی ملے اور اے معیار اپنانا پڑے گا دل سے جو شیدا ہوا اصحاب اہل فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا کون دل سے جو شیدا ہوا اصحاب اہل ابو بکر دی علیف تو لے کے علی دی یاد تک اسی ہر صحابی تے بھی قربانا ہر آل بیت رسول سے فرض تے بھی قربان دل سے شیدا ہوا اصحاب اہل خدائے مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ سارے اقوامی خدائے مصطفیٰ یہ ترجمہ کی اے مصطفیٰ دے رب میرا رب آندا مینو کوئی رب کہندا میں پھر بھی بڑا راضی ہونا اور فرمایا جدو کوئی کہندا میں مصطفیٰ دے رب پھر بڑا ہی راضی ہو جاتا اے خدا مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ مغفرت کر واسطہ اصحاب اہل اور جدو خاتمہ ایمان پہ ہو گیا مغفرت نافذ جائے گی مغفرت کر واسطہ اصحاب اہل بیدگاہ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیدگاہ مصطفیٰ ان کے خدا اصحاب اہل اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ و عظم شانہ دی پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم آقا نامدار فخر موجودات مبدأ کائنات حضور سید المرسلین خاتم النبیین آئین جمال کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بارگاہ بے کسپنا کے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی عزت و احترام دلائی بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیزوں برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کریم نے شکر ہے جس مالک نے سانو ایک بار پھر جمعت مبارک دا بابرکت دن عطا فرمایا اور اس بابرکت دن کے اندر اپنے کاروچ بے کے اپنے محبوب دے پیارے اندر ذکر خیر سنن دا موقع نصیب فرمایا دعائے کہ اللہ کریم حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے گزشتہ اور سابقہ معمول دے مطابق فقیر دا وہی جملہ فقیر اپنی ہر گل دا آخری سان تک ذمہ دار ہوئے گا میرے کریم آقا علیہ السلام آپ دی اولاد پاک
حضور دی اولاد پاک میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دے 3 شہزادے اور 4 شہزادی یہ پتہ ہونا چاہیے شہزادیاں وچوں حضرت قاسم جنہ دے نام نال حضور دے نام نال کنیت لگدی سی ابو القاسم حضرت قاسم حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ جنہوں طیب اور طاہر بھی آکھیا جاندا ہے 3 شہزادے اور 4 شہزادی حضرت سیدہ زینب پاک حضرت سیدہ رقیہ پاک حضرت سیدہ ام کلثوم پاک اور حضرت سیدہ فاطمہ پاک حضور دی ساریاں شہزادیاں پاک اور شہزادے بھی پاک اے میں حضور دی اولاد لیکن ان 4 شہزادیاں بھی چونکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ چھوٹیاں سن تے چھوٹے ویسے ہی لاڈلے ہوندے تے پھر امام الانبیاء دی بیٹی ہوئے تے او کنی کو لاڈلی ہو حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی لاڈلی شہزادی چھوٹی سب تو پہنا دے اور اسی چونکہ گھر والے دے بھی منن والے ہاں تے در والے دے بھی منن والے ٹھیک ہے یعنی گھر والے او نے جڑے حضور دے گھر والے نے در والے جو ہر او بندہ جنوں حضور دا کلمہ نصیب ہو گیا پھر مقام آپو اپنے جیویں جیویں دور بدلدا رہا جنہ حضور نو سر دی اکھاں نال ویکھیا انہاں دے کیا کہنے لیکن یاد رکھیا جنہ نہیں نہ ویکھیا مبارکہ مصطفی انہاں نو بھی دے کے گئے میرا ذاتی طور پہ نا ایک طریقہ کار ہے کہ کسی بھی مجلس اندر کسی محفل اندر کسی تقریر اندر خطبے اندر بیان اندر اگر حکم ہوئے نا کہ اہل بیت والے کا ذکر کرنا ہے تو میں کدے بھی کلی اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا ہوں نال میں صحابہ دا کرنا تے نال اہل بیت دا کرنا اور جے صحابہ کرام دا حکم ہوئے تو میں نال اہل رسول دا کرنا ایک میرا اپنا طریقہ ہے یہ میری اپنی محبت ہے کیونکہ ساڈا عقیدہ اتنی دیر تک مکمل ہوندا ہی کوئی نہیں جدوں ایک ہاتھ وچ اہل بیت رسول والے دا دامن نہ ہوے تے دوجے ہاتھ وچ اصحاب رسول دا دامن نہ ہو تے او گل ہی کہدی ہے جڑی پوری نہ ہوے او گل او عقیدہ ہی کہنا جڑا پورا بیان نہ ہو ہن میں نہیں کہہ رہا میرا دل کردا ہے میں گل او دے تو شروع کراں جیڑا گھر والا بھی ہے تے در والا بھی مینوں آج حکم ہویا ہے حضرت علی پاک اور حضرت سیدہ پاک دی شادی میں وہ بیان کرنی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام آپ دے خلفاء وچوں چوتھے نمبر والے کنواں نمبر پہلا کوئی نہیں یہ ساڈا عقیدہ نہیں یہ کسے بیگانے دا عقیدہ ہے علی دا پہلا نمبر نہیں مصطفیٰ کریم خود دیکھ گئے نے فرمایا پہلا صدیق دا تو چوتھا علی دا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام ابو نعیم جعفر بن محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھ دے نے فرمان دے نے ایک دن نہ ایک بندہ حضرت علی پاک دی بارگاہ چاہ گیا انہوں نے آکے کیا پیارے علی پاک میں تو آٹے کو کچھ پوچھنا چاہنا فرمایا کی پوچھنا چاہنا انہوں نے کیا جی میں تو انہوں ایک دن نہ ممبر شریف تے بہ کے خطبہ دین دے ہو گیا ایک گل کر دیا سنے علی پاک اس گل دی میں وانڈ لینا چاہنا
اس گل دی میں وضاحت لینا چاہنا. حضرت علی پاک فرمائے بول کی سنیا سی میرے منہ. انہوں نے کہا جی علی پاک میں اپنے نہ کننا نہ سنیا. آپ منبر شریف تے بیٹھ کے خطبہ دے سو, خطبے دے وچ آپ نے ایک دعا منگی ہے, دعا کی ہے. تساں کیا یا اللہ مینوں ہدایت یافتہ خلفائے راشدین جیسی صلاحیت عطا فرما. یا اللہ میں نے خلفائے راشدین جیسی صلاحیت عطا فرما. اور نوکر کر دے حضور مہربانی فرما دیو اے تے میں سن لیا تھوڑی جی یہ بھی وانڈ کر دیو. او جیڑے خلفائے راشدین نے اور ہدایت والے نے علی پاک میں نونا دے بارے دس دیو کون نے. گل ویکھے جی کتنے تگڑے بندے دی کر رہے ہیں. ہاں انکار کریں گا تے پلے بچنا کوئی نہیں پاویں جدروں بھی ہوئے. انہوں نے کہا علی پاک کو دسو. علی پاک دا جملہ سنیا گل میری ہوئے تو پیچھا چھوڑ دیا جائے, لیکن میں پیر علی دا جملہ دین لگا. میرے پیر پیران دے پیر نبی دے پیر سارے سنیاں دے پیر نے آکھیا آپ دی اکھاں وچ آنسو آگے. علی پاک نے رون دیا یا کیا ہو کیڑا درد چھیڑ چھڑے آئی کیس گل دی وانڈ لین آگیا. لیکن علی پاک فرمایا چونکہ تیرے وعدہ کیتا سی کہ وانڈ کروں گا, تیرے وعدہ کیتا سی کہ وضاحت دیاں گا. فرمایا سن علی دی اکھاں وچ آنسو نے تو زبان وچوں میرے نبی دا پیر علی بولیا. علی پاک نے فرمایا جیڑے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ نے جنہاں پر کی صلاحیت دی میں علی نے دعا کی تھی. فرمایا کوئی عورتیں نہیں میرے یار ایک دا نام ابو بکر ہے دوسرے دا نام عمر ہے. فرمایا میرے یار فرمایا تمہیں ہدایت امام نے تو شیخ الاسلام نے. فرمایا او خلفائے راشدین ہدایت یافتہ ایک دا نام ابو بکر دوسرے دا نام حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگے سنیا جے حضرت علی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ ایک جملہ جا کے سنیا جے عقیدے دی گل دین لگا. علی پاک نے کیا ایسے ہدایت امام نے جیڑا بندہ اینا دی پیروی وچ رہ کے اسلام تے قائم رہے گا. فرمایا وہی بندہ اللہ دی جماعت والا گنیا جائے. یہ دا مطلب ہے جناب میں اللہ دی جماعت شامل ہو جاویں اور ابو بکر دے بیڑے جانا پے گا, ان عمر پاک دی چوکھٹ تے جانا پوے گا. آؤ ذرا توجہ فرمایا جی علی علی کرن والے اسی بھی علی علی کرنے ساڈے تو بڑا کون ہے علی علی کرن والے. لیکن اسی خالی علی علی نہیں کرتے, اسی ابو بکر بھی کرنے. کیوں علی اونی دیر تک سمجھ میں چاہ ہی نہیں سکتا جدو تک ابو بکر اور عمر اور عثمان سمجھ میں نہ آ جائے. میں کہتا ہے گل کروں گا تہاڈی عقل بھی تسلیم کرے گی, تہاڈا دل بھی گواہی دے گا. ابو بکر اور عمر اور عثمان او نے جنہ دے علی دے منن والے دے بڑے بڑے احسانات اور نسلی اور حلالی بندہ ہوتا جنہ کسے محسن دا احسان نہیں گوانا. ابو بکر و عمر دا کی احسان ہے آؤ سنے. حضرت علی پاک کی عمر ہوگی 21 سال. کنے سال میں جلدی نہ لگا جا رہا ٹائم میں اجازت نہیں دے رہا. حضرت علی پاک کی عمر ہوگی 21 سال. حضرت سیدہ فاطمہ پاک کی عمر ہو گئی 15 سال تک کچھ مہینے. ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوویں یار اپنے یار علی پاک کو گئے کہ جا کے کہنے لگے علی. انہوں نے کہا جی میں صدقے جاواں میرے یار آئے. علی پاک مکے تے وقت نہیں پایا, پتہ چلیا حلالی تے علی والا ہوئی ہوئے گا جڑا ابو بکر تے عمر دا نام سن کے ابھی طبیعت دی میرات ہو جائے. جن اللہ اکبر.
جناب والی حضرت ابو بکر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوویں جناب والی میرے آقا دے یار حضرت علی پاک دے کول آیا کہ کہنے لگے پیارے علی علی پاک نے بڑی خوش دلی نال بڑی خندہ پیشانی نال انہاں دوواں یاراں دا استقبال فرمایا تے راضی تے خوشی ہوئے علی پاک کہنے لگے سونے آج یانا کیویں ہویا ہے حضرت ابو بکر عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دوواں میرے آقا دے یاراں نے علی پاک نو آکھیا فرمایا پیارے علی اسی تانوں اے کہہ رہے ہاں تسی بھی جوان ہو نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ پاک بھی جوان نے پیارے علی اسی تانوں کہہ رہے ہاں تسی کملی والے دی بارگاہ وچ جا کے اپنے واسطے سیدہ دا رشتہ مانگ لو علی پاک اپنے واسطے رشتہ مانگ لو حضرت علی پاک نے عرض کیتا پیارے ابو بکر پیارے عمر پاک میں نبی پاک دے گھر وچ رہ کے پلیا مینوں حیا آندی ہے میں سرکار نال سیدہ سے رشتے دی گل کراں لیکن جناب ابو بکر عمر پاک نے بار بار کیا علی پیارے علی شرماؤ ایک بار گل تے کر کے ویکھو کی پتہ کرم ہوئی جائے کی پتہ کرم ہوئی جائے سرکار تانوں سیدہ فاطمہ دا رشتہ دے ہی دینا علی پاک مشورہ دین والے کو علی نو مشورہ دین والے ابو بکر علی نو مشورہ دین والے عمر پتہ چلیا علی دا نکاح ہوئی منے گا جڑا ابو بکر دے عمر نو منے گا جناب والی حضرت علی پاک نے مشورہ لیا علی پاک نے ہمت کی تھی حضور دی بارگاہ کے اندر چلے گئے علی پاک کو بولن دی جرت نہیں ہو رہی ہے علی پاک کو بولن دا جناب والی انداز نہیں اپنایا جا رہا علی پریشان بھی کملی والے نال کیویں گل کراں جڑے ویلے علی پاک میرے آقا دی بارگاہ کے اندر آندے ہوئے اے تے او کر رہے جتے بولنا نہیں پیندا جتے بولنا نہیں پیندا سائیں جان دین میں نہیں کہہ رہا جڑے ویلے میرے آقا نے علی پاک ول ویکھیا فرمائے علی پریشان لگنے کی ہویا ہے علی دس تے صحیح نہ کیڑی گل ستا رہی ہے علی پاک دا جملہ سنیا ہے علی پاک ہاتھ جوڑ کے آندے نے سونیا دسی دسی جتے اگلا جان جان آیا علی پاک کہندے نے کملی والے دسی دا اسے جتے اگلا جان جان آیا سونے تسی تے جان دے ہو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی انج لگ دے جویں اپنے تے سیدہ فاطمہ دے رشتے دے وچ الجھیا ہویا میرے آقا نے دسیا تے میرا دل کردا ہے میں تانوں عارفاں دے سلطان دی بارگاہ وچ لے عارفان دی امام دی بارگاہ کے اندر لے چلا حضرت جناب سلطان العارفین حضرت سلطان پاؤ رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم چکیا فرماندے نے دل دریا دل دریا اے سمندراں اے کون تلا دیا اے جانے وچے بیڑے وچے چہرے تے وچے ونجا
تمبو وانگن تانے دم دم جیوے میرا میرا سیدھی ہوا جیڑا دل دی رمض پہچانے جناب ولی اللہ یا رسول اللہ جناب ولی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارے علی مینو انج لگدا جی تو اپنے تے سیدہ دے رشتے دے بارے الجھی آئی ہوئے عرض کیتی ہاں کملی والے سیدہ دا رشتہ ہی لینا کملی والے میں سیدہ پاک دا رشتہ پوچھن واسطے آیا میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار نے فرمایا علی جدو آئی گئے پھر پریشان کیوں ہونا میرے آقا نے جملہ دیتا فرمایا پیارے علی جی کملی والے فرمایا تو تے ہونے آئے تیرے آن تو پہلا جبریل آگے ٹر گیا علی تیرے آنے تو پہلا جبریل آگے ٹر گیا حضرات جبریل کدھر آیا میرے آقا کریم نے فرمایا پیارے علی میرے کو جبریل آیا جبریل نے آگے عرض کیتا ان اللہ یقری علیک السلام کملی والے میں خدا دا سلام بھی لے کے آیا پیغام بھی لے کے آیا کملی والے میرا بڑا سلام لے کے آیا پیغام بھی لے کے آیا میرے آقا نے جبریل دے سلام جبریل جڑا سلام لے کے آئے میرے آقا نے سلام کے جواب اندر رب دی حمد و ثنا کیتی ہے نالے عرض کیتا پیارے جبریل سلام تے میں قبول کر لیا پیغام کیڑا لے گیا اچھا میرا دل کردا ہے جڑے جبریل نے جملے پڑھے ہو پڑھ لیا میرے آقا نے فرمایا جبریل کیڑا پیغام لے کے آیا ہے حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام آپ نے جڑے کلمات پڑھے لے جبریل میں ان اللہ زوج علیہ بفاطمہ سونیا پیغام لے کے آیا رب فرما رہے ہیں سونیا میں ارشاد علی دا نکاح فاطمہ نال کر چھڑے سونیا میں ارشاد کر چھڑے تو فرشاد کر رب الجلال پیا فرماندا سونے تسی علی تے فاطمہ دا نکاح فرشاں تے کر دیو حضرت جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر نے میرے آقا کریم فرماندے نے پیارے علی میں جبریل نو پوچھیا او جبریل ذرا اے تے دسنا علی تے سیدہ دا جڑا نکاح ہے کتھے ہویا ہے حضرت جبریل کہندے نے یا رسول اللہ ایک روایت اندر ہوندا ہے حضرت جبریل نے دسے عرض کیتی کملی والیا چوتھے آسمان تے ایک روایت وچ آندا جبریل نے عرض کیتی کملی والیا ستویں آسمان تے نکاح علی تے فاطمہ دا ہویا ہے ہن میرے آقا نے اگوں پوچھیا فرمایا جبریل جی کملی والیا فرمایا فاطمہ تے علی دے نکاح دا خطبہ کنے پڑھیا خطبہ کنے پڑھیا جبریل ہاتھ بن کے عرض کردا ہے کملی والے جدوں
پیا ہوندا ہے امام بھی عرشان سے ہونا چاہیے امام بھی بیت المعمور دا فرشتیاں دی مسجد ہونا چاہیے اللہ کریم نے فرمایا جبریل خطبہ تو پڑھنے صدقے جانا فرمایا جبریل حضرت جبریل کہندے نے کملی والیا خطبہ میں پڑھیا میرے آقا نے پوچھیا فرمایا جبریل نکاح دے ویلے جڑے ویلے بچی دا نکاح کیتا جاندا ہے ولی دا کول ہونا ضروری ہے میں تے ایتھے اوتھے ولی کول بڑیا بڑی ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں حضرت جبریل عرض کردے نے کملی والے خطبہ میں پڑھیا فاطمہ دا ولی کوئی اور نہیں خود خدایا بنیا یا رسول اللہ دی سید اس کا ولی رب ذوالجلال بنیا ہے رب ذوالجلال نے فاطمہ علی دا نکاح عرشاں تے کر چھڑیا سونیا کملی والے جڑے ویلے نکاح ہویا ہر چیز سجا دیتا گیا کملی والے جنت دیاں حوراں بھی سج گئیاں میرے کریم آقا علیہ السلام سناندے نے جبریل نے آ کے دسیا جدوں فاطمہ تے علی دا نکاح ہویا اے تے میں نے ایک گل دا تھوڑا جا ٹچ پا کے تے چس لینا چاہنا میرے آقا کریم نے علی پاک نو بلایا مسجد وچ او مسجد نبوی جتھے ایک پڑھیے تے 50,000 دا سوال سرکار نے علی پاک نے بلایا حضرت علی پاک آئے وقت تھوڑا جلدی نہ لرز کر رہے حضرت سلیمان نو سرکار نے بھیجا سی جا علی نو بلا کے لیا حضرت سلیمان گئے عرض کیتا پیارے علی تہاڈی سرکار بلا رہے نے حضرت علی پاک کہنے لگے بھی سرکار دی چہرہ مبارک دی کیفیت ٹھیک ہے حضرت سلیمان کہندے نے علی پاک گھبراؤ نا رسول اللہ بڑے خوش ہیں آج بڑے خوش ہیں حضور حضرت علی بھی خوش ہو گئے چھالا مار دیو نا کیا آج گل بن گئی علی پاک آئے مسجد نبی وچ میرے آقا کریم نے نا ایک پھول مبارک حضرت علی نو دیتا حضرت علی نے پھول مبارک لیا لے کے نا تے علی پاک نے انہوں سن گیا کہنے لگے یا رسول اللہ جی فرمایا جی علی سونیا آج تو پہلا انج دا پھول کدے دنیا تے نہیں سن گیا کملی والے یہ خوبصورت اور ایتی دل نشینیت خوشبو ہے میرے آقا نے فرمایا علی اور سن گیا تے کسے نے تاں ہوئے دے دنیا دا ہوئے یا رسول اللہ کسو آئے میرے آقا نے فرمایا علی سنو اے توبہ درخت دا ہے کیڑے درخت دا اے دا قرآن دے وچ بھی ذکر ہے توبہ درخت اور ایک کیسا درخت ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک جنتی درخت ہے اور ایسا درخت ہے دا حجم ہے نا بندہ 100 سال بھی ایدے سائے دے تھلے چلتا رہے تے درخت ختم نہیں ہوندہ وہ فرمایا اس درخت کی دوسری خاصیت ہے فرمایا ایدہ جڑا تنا ہے نا تنا وہ سونے دا اور میرے کریم نے تیجی خاصیت تھی فرمایا کہ او درخت جس درخت دے مٹیریل نال جنتی لوگاں دے کپڑے تیار کیتے جاندے اور چوتھی جیسی صفت میرے آقا نے بیان فرمائی توبہ درخت ہوئے قیامت والے دیہاڑے جڑے بندے دنیا تے رہ کے انصاف کرتے ہیں نا کی کرتے ہیں انصاف کرتے ہیں فرمایا قیامت والے دیہاڑے اس درخت تھلے ہون گے اور پنجواں جڑی صفت میرے آقا نے بیان فرمائی ہے فرمایا توبہ درخت ایسا درخت ہے جننے لوگ جنت میں جان گے فرمایا اس درخت دی ٹہنی ہر جنتی دے گھر وچ ہوئے
جنتی دے گھر وچ صدقے دا کڈا بڑا ہوئے میرے آقا نے فرمایا اے پھول اس طوبہ درخت دا علی پاک کہندے نے میں بھی سن کے آنا پہلے نہیں کدی جدوں سن لیکن علی پاک علی کیتی یا رسول اللہ چلو جنتی طوبہ درخت دا ہو گیا کملی والے عالم الغیب عالم الغیب میں جملہ دے رہا پر میں تو ذمہ دار ان عرض کیتی عالم الغیب دی شان والے رسول اے تے چلو میں سن لیا کہ طوبہ درخت دا پر یا رسول اللہ تو آڈے کل کیویں آیا یا رسول اللہ جی آپ کو کیویں آیا اور میرے آقا نے جملہ سنیا لوگ کی تے بڑیاں بڑیاں گلاں کر دیں نا تے ہوائی گلاں سانو ہوائی فائر نہیں ہوندی اسی نشان تے رکھ کے مارنے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرے کو کیویں آیا سنو جی یا رسول اللہ فرمایا تیرا تے فاطمہ دا عرشاں تے جیڑا نکاح ہویا فرمایا ادھر نکاح ہو رہا سی ادھر جنتی ہو رہا طوبہ درخت تے پھل چڑھدیاں پئیاں فرمایا اڑا سٹیا جی علی میرے کو آ گیا میں کہ تیرے ویاہ تے سٹیا گیا تینوں ہی نہ دے دیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے علی پاک نو وہ پھول عطا فرمایا مزارے گل سننا پھول دے میرے گیا پر کڑی بھی آندی ہے جی پورا کرنا ہے تو پھر اگلا جمعہ اور لا لیں اجے تے گل شروع ہی نہیں ہوئی اللہ دے فضل نے ساڈے کول سی گل سنو گے نا اسی محبت والے لوگ اسی اہل محبت لوگ میرے کریم دا ذکر تے بڑا برال برائے نا حضور دے نوکران دے نوکران دے نوکران دے نوکران دے نوکر دی گل چھیڑ لئیے تے زندگیاں لنگ جان تے شان نہ مکمل نہ ہون تے جیڑی تی مصطفیٰ دی ہو تے جیڑا ویر مصطفیٰ دا ہوئے وہ دی شان کوئی چیزیں بیان کر سکتا ہے میرے کریم علیہ السلام سرکار نے حضرت علی پاک نے فرمایا پیارے علی جی یا رسول اللہ فرمایا تسی رشتہ منگن آئے ہو میں فاطمہ نو پوچھ کے دسانگا اے گالتے غور کرے میرے آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں تیرا پیغام پہنچ گیا ہے یہ تے غور کرنے میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی کاشانہ رحمت کے اندر گئے اور جا کے حضور نے حضرت سیدہ پاک کو بلایا فرمایا سیدہ فاطمہ جی ابا جان فرمایا علی پاک نے درخواست پیش کیتی ہے میرا علی چاند ہے کہ تیرا نکاح علی دے نال کر دیاں تو راضی ہے اے دا مطلب ہے کہ تینوں بیان تو پہلا انہوں پوچھنا ہاں میں نہیں کہہ رہا امام الانبیاء جنہ دا سا کلمہ پڑھے بیٹی دی شادی او دا نکاح او دا رشتہ کرن تو پہلا بیٹی نو پوچھنا چاہیے کہ تی کر دئیے ابا جی تسی جلالی ہو گئے اپنا جلال پیچھا رکھو وہاں ہمیں نکو زہرہ ورگی حیاء والی ہوتی ہے زمانے میرے آقا کریم نے سیدہ فاطمہ نے پوچھیا میں بیٹی علی نال نکاح کر دیں سیدہ پاک لگی ابا جان مدینہ شریف کے اندر قریش کے لوگاں جو غریب ترین انسان ہے علی جی دے نال میرا نکاح کرنے لگی ہو میرے آقا کریم نے فرمایا سیدہ یہ میں نہیں کر رہا میرے رب نے کیتا ہے سیدہ میرے رب نے کیتا ہے سیدہ پاک نے عرض کی ابا جان اگر میرا نکاح علی دے نال کرن واسطے ہے خدا بھی راضی ہے مصطفیٰ بھی راضی ہے